السلام علیکم کلاس. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے سائن آف ہیلدی باڈی. پہلے جو ہم نے سائن ڈسکس کیے تھے وہ ہیلدی روٹین کے تھے، اور اب جو ہم نے سائن ڈسکس کرنے ہیں وہ ہیں ہیلدی باڈی کے، کہ ایک صحت مند جو جسم ہے اس میں کون کون سی علامات کا ہونا ضروری ہے، کون کون سی ایسی خصوصیات اور خوبیاں اس کے اندر ہوں تو پتہ چلے کہ وہ ایک ہیلدی باڈی ہے. تو یہ جو ہے وہ سائن ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. اب اس میں ایک ورڈ ہے اینگزائٹی، پریشانی. اگر آپ اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں اور پریشان ہیں تو دیٹ ول بی گڈ فار یور ہیلتھ، تو وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ وہ اپنی اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اویئرنیس جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ رکھتے ہیں. اگر آپ شارٹلی اس میں آپ فکر مند ہوتے ہیں اور اس کو خیال رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے، اچھا ہے، گڈ ہے. لیکن اگر وہی اینگزائٹی اگر آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے، ایک تو شارٹ ٹرم کے لیے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے تو وہ تو آپ کے لیے گڈ ہے، لیکن اگر آپ وہی پریشانی یا وہی جو ڈپریشن ہے، وہی جو بوجھ ہے، سٹریس ہے، وہ آپ کی لائف کا اگر حصہ بن جاتا ہے پرماننٹلی تو وہ جو ہے وہ نقصان دہ، کس کے لیے؟ ہیلتھ کے لیے. اور وہ ہیلتھ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا اور پھر وہاں پہ بیماریوں کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا جسم کے لیے. ڈس آرڈرز آف اینگزائٹی جو ہوں گے وہ شروع ہو جائیں گے اور بتدریجی بیماریاں جو ہوں گی وہ پھر وہاں پہ بڑھتی جائیں گی. تو اس لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے اپنی ہیلتھ جو ہے وہ پراپر کرنے کا اور اس کے بارے میں اویئرنیس کرنے کا، تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے اینگزائٹی کے اوپر قابو پانا، سٹریس کے اوپر جو ہے، ڈپریشن کے اوپر جو ہے، خوف، اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پانا. تو اس کے اوپر اینگزائٹی اور ڈپریشن، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ اس کے اوپر قابو پایا جائے، کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں جو ہے وہ اگر پریشان ہیں تو ان کو شارٹلی اس میں اینگزائٹی ہونی چاہیے، شارٹلی اس میں فکر مندی جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن وہ پرماننٹلی جو ہے وہ نہیں ہونی. اگر وہ پرماننٹلی ہوتی ہے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو پہلا جو ہے وہ سٹیپ یہی ہے کہ اینگزائٹی اور ڈپریشن سے دور رہا جائے. اگر دور رہتے ہیں اور اس سے آزاد رہتے ہیں ان چیزوں سے تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہیلدی باڈی کا سائن ہے آپ کے. کیئرفل اینڈ الرٹ، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کی جو باڈی ہے یا فٹنس ہے یا فزیکل ہیلتھ ہے وہ آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھی پیتھوجنز آتے ہیں، کوئی بھی جراثیم آتے ہیں، مائکرو آرگنیزمز آتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ پہلے سے ہی الرٹ ہونی چاہیے. کیئرفل اس کے لیے آپ کو رہنا چاہیے، الرٹ. اگر آپ رہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہیلدی ہیں. ہیئر جو ہیں وہ آپ کے ہیلدی ہونے چاہیے، ہیئر، بال، اور تھک ہونے چاہیے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی ہیلدی باڈی ہے اور کون سی نہیں ہے تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کے موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی باڈی جو ہے وہ ہیلدی ہے. تو اس لیے اگر آپ سب سے پہلے ہیلدی باڈی کی جو علامت ہے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن سے دور رہنا، کیئرفل الرٹ لینا، اور ہیلدی ہیئر جو ہے اور تھک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تھین، برانچ، ڈرائی ہیئر، اگر ایسی چیزیں ہیں، ایسے بال ہیں، ڈرائی ہیں، برانچڈ ہیں، گنگریالے ہیں یا اس طرح کے ہیں تو وہ ہیلدی پرابلم کاز کرتے ہیں. اس لیے آپ کے بال بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے، سیدھے ہونے چاہیے، تھک ہونے چاہیے اور ہیلدی ہونے چاہیے، اتنی آسانی سے وہ ٹوٹے نہ. تو یہ اگر ہیں تو وہ آپ ہیلدی ہیں. آپ کے جو ناخن ہیں، نیلز، وہ سٹرونگ ہونے چاہیے. ٹیتھ آپ کے سٹرونگ ہونے چاہیے، دانت. اگر آپ کے دانت ہل جاتے ہیں، ایزیلی ہل جاتے ہیں، یا تھوڑا سا جو ہے وہ چوٹ لگنے سے یا وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ سائڈ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہیلدی نہیں ہے. تو نیل جو ہیں وہ بھی اگر بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں یا تو اس وجہ سے وہ ہیلدی نہیں ہے، تو وہ ہیلدی باڈی کی سائن نہیں ہے. تو ٹیتھ جو ہے وہ ہیلدی ہونی چاہیے، گمز ہونے چاہیے، وہ مضبوطی سے جڑے ہونے چاہیے. باڈی میس جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے، اتنا زیادہ اوور بھی نہ ہو اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ریڈیوس بھی نہ ہو. جو میس ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے. ایڈیکویٹ سلیپ، ہم نے اس میں بھی ہیلدی روٹین میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو سلیپنگ کنڈیشن ہے وہ ایڈیکویٹ ہونی چاہیے، مناسب ہونی چاہیے، یعنی کہ 8 گھنٹے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہی ہونی چاہیے. سوشل انٹریکشن ہونی چاہیے، یہی نہیں کہ آپ بالکل
تنہائی کا شکار ہیں یا مایوسی کا شکار ہیں یا بالکل اپنے آپ کو فرداً انڈیویجلی آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں، آپ کا جو ہے وہ سماج کے ساتھ، اپنے سوسائٹی کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ انٹریکشن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو بیہیویئر کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے اگر آپ کا سوشل انٹریکشن بڑھتا ہے اور آپ اپنے سماج میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اپنے ریلیشن شپ رکھتے ہیں تو وہ ہیلدی باڈی کے سائن ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے، ہیلدی ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. میل نیوٹریشن کا بھی شکار نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ اوور جو ہے وہ بھی آپ کا نہیں ہونی چاہیے، اوور نیوٹریشن بھی نہیں ہونی چاہیے. تو بیلنس جو ہم نے پہلے ہیلدی باڈی اور ہیلدی روٹین میں ہم نے جو سائن کا ذکر کیا تھا، اس میں ہم نے اس ڈائٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سی جو ہے وہ وٹامنز یا نیوٹرینٹس، ان سے بڑی جو غذا ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. تو یہ ہے ہیلدی باڈی کے سائن. اگر یہ موجود ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ آپ. اس کے علاوہ ہیلتھ کا ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی تھی کہ بیماری سے بچاؤ اور ڈیزیز سے، النس سے، کسی بھی جو اب نارمیلٹی ہے اس سے باڈی کا جو تحفظ ہے، خواہ وہ سوشل ہو خواہ وہ فزیکل ہو، وہ ہیلتھ کہلاتا ہے. تو اس کی اویئرنیس کے لیے بہت ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کے، آپس میں کنیکشن کر کے، اور وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ تجاویز اور آراء جو ہے وہ بنانی چاہیے. بایو میڈیکل جو ہے یا سوشل سائنٹسٹ ہیں یا ہیلتھ کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایکولوجسٹ ہیں، یعنی کہ جو ایکولوجی کے بارے میں جو ماہر ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ انٹر لنک کرنا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے اس کے بارے میں تجاویز بنانی چاہیے. اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے ہسٹری، ہیلتھ کی ہسٹری. ہیلتھ کی جو ہسٹری ہے یہ ہم نے سائن ڈسکس کیے، یہ سارے جو سائن ہیں وہ آپ کی بک کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو یہ سائن ہے اور اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اس کی ہسٹری کو. ہسٹری جو ہے وہ زمانہ قدیم میں یا پرانے وقتوں میں یہ انڈیویجول کنسرن تھا. ہر ایک آدمی جو تھا وہ اپنے اس کے بارے میں تھوڑی بہت آگاہی رکھتا تھا، یا مختلف جو ولیج تھے، مختلف جو گاؤں تھے، ان میں انجری کو یا ڈسکمفارٹ کو یا بیماری کو اس کو ڈیل کرنے کے لیے عام جو جڑی بوٹیاں یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں، ہربز، ان کو استعمال کیا جاتا تھا، فاربز کو استعمال کیا جاتا تھا. تو اس وقت جو تھا وہ اتنا زیادہ ایڈوانس لیول نہیں تھا، بیماری کی ڈائیگنوسس کے بارے میں اتنا جو انسٹرومنٹ لیول تھا یا جو لیبارٹری لیول تھا وہ موجود نہیں تھا. تو یہ عام جو وہاں پہ حکماء ہوتے تھے، اتباع تھے، حکیم جو تھے یا طبیب تھے، وہ بس دیکھ کے اس کی جو انجری یا ڈسکمفارٹ اس کو جو ہے وہ دیکھ کے معائنہ کر لیتے تھے اور اس کے بارے میں ڈیل کر لیتے تھے، اور وہ اس کو میڈیسن وغیرہ جو بھی ان کی جڑی بوٹیاں تھیں وہ دے دیتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو نیشنز تھیں، قومیں تھیں، ان میں تھوڑا پراسپیرٹی آئی اور اس میں تھوڑا آگاہی اور شعور، بیداری، اویئرنیس جو ہے وہ آئی، اور انہوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہیلتھ کے بارے میں، اور اس کے مختلف جو پیراکار تھے اور اس کے جو مختلف اس میں انہوں نے اس کے بارے میں جو تھے وہ تھنکنگ شروع کر دی. اور انہیں احساس ہوا کہ جو ہیلتھ ہے وہ کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. کہ اگر کسی ملک کے جو لوگ ہیں یا کسی قوم کے جو لوگ ہیں وہ ہیلدی ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو وہ اتنا ہی اس کی جو معیشت ہے یا اس کی جو ہیلتھ ہے یا فزیکل ہے یا میڈیکل جو ہے وہ اتنا بہتری ہوگی. لیکن جہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے یا ہیلتھ کے پرابلمس ہیں تو اس میں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ تنزلی ہوگی اور وہ ترقی پذیری کی طرف چلے جائے. تو اس طرح بہت سارے، جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تھر کا علاقہ ہے، اب وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ صحت کے پرابلم ہے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہے، غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہے. تو وہاں پہ وہ علاقہ بہت پیچھے ہے، تھر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو بچوں کی صحت کے بارے میں اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہے. تو وہاں پہ ڈیلی وہ بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ وغیرہ ہو رہی ہیں. تو اس لیے وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ ہیلتھ سینٹر قائم ہونے چاہیے، ہاسپٹلز یا فارمیسیز یا اس طرح کی جو، تاکہ وہ وہاں پہ باقاعدہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اور باقاعدہ ان کی جو ہے وہ ہیلتھ کو بہتر بنایا جا سکے. اس کے علاوہ اب جو ہے، پہلے تو اتنا زیادہ ڈائیگنوسس نہیں ہوتا تھا، تشخیص نہیں ہوتی تھی بیماری کی، لیکن اب جو ہے وہ لیبارٹریز کی مدد سے یا انسٹرومنٹ کی مدد سے یا مشینز کی مدد سے
اب وہ بیماری کی تشخیص کر لی جاتی ہے ایکس ریز کی مدد سے. تو یہ جو ہے انسٹرومنٹ کی مدد سے یا لیبارٹری کی مدد سے ہم اس کی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ سینٹر جو ہے وہ ان کو ڈویژن کیا گیا ہے. ہر ایک جو ڈیزیز ہے اس کا ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر شعبہ ہوتا ہے. اور جیسے جو ہے وہ برین کے لیے، سیریبرل کے لیے، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، اور ماؤتھ کا، اسکن کا، اس طرح ہر ایک کا ایک علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے، علیحدہ علیحدہ اس کی جو ہے وہ ڈویژن ہے، علیحدہ علیحدہ وہ سیکٹر ہے. لیکن ان سیکٹرز کو آپس میں انٹرلنک بھی ہونا چاہیے، اور ہوتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو سیکٹرز ہیں وہ آپس میں انٹرلنک، کیونکہ انٹرلنکنگ کے بغیر وہ نہیں سکتے. اب دیکھیں ٹیوشن ہے کہ فارمیسی جو ہے وہ از نو مور وداؤٹ ڈاکٹر. فارمیسی جو ہے وہ ڈاکٹر کے بغیر نہیں ہے. اب ہم ڈائریکٹ فارمیسی سے جا کے میڈیسن نہیں لے سکتے، پہلے ہم ڈاکٹر سے اس کے بارے میں اس کی ڈائگنوسس کروائیں گے، ڈیزیز کی تشخیص کروائیں گے، اس کے بارے میں اس کی تجویز کردہ جو میڈیسن ہوگی وہ جا کے پھر فارمیسی. ڈائریکٹ ہم فارمیسی سے جا کے خود ہی اپنے آپ کو اپنے تشخیص کر کے نہیں لے سکتے، ورنہ وہ پھر زیادہ ہیلتھ پرابلم جو ہوتے ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر از نو مور وداؤٹ فارمیسی، اور ڈاکٹر بھی جو ہوتا ہے وہ فارمیسی کے بغیر جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اس نے بھی اپنی جو تجویز کردہ میڈیسن ہوتی ہیں وہ فارمیسی سے جو ہوتی ہیں وہ دستیاب کروانی ہوتی ہیں. تو ان کا آپس میں انٹرلنک ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر سکیں، اور اس کوآپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ہیلتھ اویئرنیس کو مزید آگے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکے. تو یہ جو ہے یہ آپ کی ہسٹری ہے کہ جس میں پرانے جو اینشینٹ جو ریجن تھا اس میں، اور جو ماڈرنائزڈ ریجن ہے، ایڈوانس ریجن ہے، اس میں کیسے ہاسپٹلز اور ہیلتھ سیکٹر جو ہوتے ہیں وہ کیسے کام کریں. تو یہاں تک جو ہے وہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے.